دل 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 پاکستان، جا 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 پاکستان۔ دل کی گہرائیوں سے منتظمین کا ممنون ہوں کہ سیرت طیبہ کے ایک اہم پہلو پر آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کا موقع دیا گیا، اس لیے کہ بات کہی بھی جا سکتی ہے، سنی بھی جا سکتی ہے، لیکن صحیح مقام پر صحیح بات کہنے کا موقع کم کم میسر آتا ہے۔ اور جو آج کا موضوع ہے وہ جامعہ کراچی کی نسبت ہو یا آپ نوجوانوں کا ماحول، دونوں حوالوں سے انتہائی ضروری اور درست ماحول ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو قرآن کریم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل اور مثالی عنوان کا مقام دیا ہے۔ اس کا مفہوم واضح طور پر یہی بنتا ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے ہر پہلو پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی میسر آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں۔ تو اس بہت بڑی دنیا کی رہنمائیوں کے بہت سارے پہلوؤں میں ایک پہلو قیادت بھی ہے، لیکن قیادت کا وہ عنوان جو آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، سیرت طیبہ کے مطالعے سے اپنی صحیح جہت بھی متعین کر سکتا ہے۔ ہم قیادت سمجھتے ہیں سیاسی لیڈرشپ کو، مذہبی لیڈرشپ کو، یا کسی بھی اس نوعیت کے افراد کو جو کہیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے نظر آنے کے بہت سے امکانات محدود تھے، اب ہر شخص کوشش کرے تو وہ چند لمحوں کے لیے صحیح اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن قیادت کا یہ مفہوم سیرت طیبہ سے معلوم نہیں ہوتا۔ ہماری آج کی قیادت اور ہمارے آج کے تصورات میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تصور ہمیں حاصل ہوا، اس میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم قیادت کو سو کالڈ قیادت کہہ لیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لینے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت دینے والی ہے۔ بعثت مبارکہ سے پہلے ایک واقعہ عام طور پر سیرت طیبہ میں بیان ہوتا ہے، اور ہر کتاب میں وہ واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ ہے تعمیر کعبہ کا، اور اس کو ہم بڑے اہتمام سے بیان کرتے ہیں، اور اس کا مقام بھی اتنا بلند ہے کہ اس کو واقعہ بیان ہونا چاہیے، لیکن وہ قیادت کی جہت سے ملاحظہ کیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ اطمینان ہوتا ہے، سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود کی تنصیب کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اختیار مل جاتا ہے۔ آپ کو جب دیکھتے ہیں بیت اللہ میں، سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ پر ہمیں اتفاق ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مطمئن ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایسے موقع پر جب اختیار یا اقتدار یا کچھ دینے کی صلاحیت ہمیں حاصل ہو تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ حسنہ عطا کیا۔ ہم میں سے جس شخص کو بھی جس مقام پہ بھی اگر یہ اختیار حاصل ہو تو سب سے پہلے ہماری نظر اپنے عزیزوں کی طرف جاتی ہے، اپنے خاندان کی طرف جاتی ہے، اپنے احباب کی طرف جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے قوم اور قبیلے اور مختلف جو تقسیمیں ہم نے اپنے طور پر مسلط کی ہوئی ہیں ان کی طرف جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود تمام قبائل کے نمائندوں کو منتخب کیا، اور ان سب کو اس کار خیر میں بلکہ کار اعزاز میں شریک کر کے یہ پیغام دیا کہ جب اختیار ملے تو وہ بانٹنے کے لیے ہوتا ہے، اپنی گرفت میں مٹھی میں بند کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بھی موقع ملا اور جب بھی کسی کا انتخاب کرنا ہوا تو آپ نے نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ آپ نے نوجوانوں کو اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہوں پر ذمہ داریاں دیں، آپ نے ان کو ٹاسک دیے، ان پہ اعتماد کیا، اور اس کے بعد ان کی پشت پناہی کی،
ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک مقام ہے، لڑائی کا موقع ہے، مسلمان دشمن کے نرغے میں آ جاتے ہیں، ان کو کمانڈ کر رہے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے وقت کا انتہائی بلند ترین سپہ سالار، جس کی آج بھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ خالد بن ولید مسلمانوں کو کفار کے اور دشمنوں کے نرغے سے نکال کے واپس لے آتے ہیں، لیکن جو آج ہمارا تصور ہے وہ کسی حد تک وہاں بھی موجود تھا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے لیے بعض لوگوں نے، نوجوان ہوں گے، لا علم ہوں گے، ناواقف ہوں گے، یا بھی ان کو مزید تربیت کی ضرورت ہوگی، یہ کہا کہ یہ تو بھاگ کر لوٹ آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے اسی لفظ کو اس کے صوتی اثرات کے ساتھ الٹ دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ فرارون نہیں ہے، ان کو کہا یہ بھاگ کے آئے فرارون ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، بل ہم کرارون، یہ اپنی انرجی کو سیو کر کے، اپنی جانوں کو محفوظ کر کے دوبارہ منصوبہ بندی کے لیے لوٹ کر آئے ہیں، اس لیے تاکہ دوبارہ پلٹ سکیں اور دوبارہ اپنے اہداف حاصل کر سکیں۔ ہمارے ہاں کبھی کسی شکست خوردہ شخص کو اس طرح حوصلہ افزائی کی گئی ہے؟ ممکن ہے کہ ہمارے ماحول میں اس قسم کا جملہ عطا کیا جائے؟ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ہم بار بار سنتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور سنتوں کے حوالے سے ہم بہت سے معاملات میں، لا یعنی معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کے لیے خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کو زندہ کیا جائے، یعنی جو چیزیں ہم بھول چکے ہیں ان کو اگر دوبارہ یاد کریں اور معاشرے میں ان کو دوبارہ زندہ تعبیر کے طور پر رکھیں تو ان پہ 100 شہیدوں کا لفظ آتا ہے کہ ثواب ملے گا۔ ان میں یہ سنت بھی تو شامل ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دیا جائے اور لوگوں کو دوبارہ معاشرے میں کھڑا کرنے کی ہمت عطا کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اور واقعہ، مختصر سا واقعہ ہے لیکن عجیب اس میں سبق حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے۔ کن حالات میں فتح ہوتا ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے، سب کے ذہنوں میں موجود ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، خاموشی سے روانہ ہوتے ہیں، چھپ کر روانہ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم اور تمہارے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ جب فاتحانہ آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا بالکل مختلف رویہ ہے۔ اس وقت آپ کی جلالت شان اپنے عروج پر ہونے کے باوجود آپ وہاں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن وہاں ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہمارا عمومی رویہ ہے، ہمارا انسانی مزاج ہے، ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، سمجھ لیں 17 18 سال 20 سال کی عمر، کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اس کیفیت میں ایک شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، بیت اللہ میں پہلی بار اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے اذان کی صورت میں۔ حضرت بلال وہاں پہ اذان دیتے ہیں، وہ بچہ ہے، آواز سنتا ہے، نقل کرنے لگتا ہے۔ اجنبی چیز ہے، نیا ماحول ہے، نئی بات ہے، وہ اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں۔ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، اور چونکہ اس وقت تو ہم اقتدار کے ایک کیفیت میں ہیں، فاتحانہ داخل ہوئے ہیں تو بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کیا کہہ رہے تھے سناؤ۔ وہ ڈر جاتا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو یہ ہمت ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات دہرائے، وہ دہراتے ہیں، اور آپ اس کے بعد اسی شخص کو، ابو محذورہ نام ہے، وہیں مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر میں اذان دینے کی ذمہ داری تفویض کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انتہائی نوجوان صحابی کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ اتنی سنگین صورتحال ماضی میں رہی ہے۔ 8 برس تو متحارب اور ایک برسر پیکار قوت کے طور پر اہل مکہ مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد اس سے پہلے کے جو برس ہیں اس میں جو کیفیت رہی، جو تشدد رہا، جو ظلم رہا، جو رد عمل رہا، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اس کیفیت میں وہاں جس کو چارج دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نائب کے طور پہ جس کو وہاں مقرر کرتے ہوئے، ایک انتہائی نوجوان صحابی ہیں۔ کیوں یہ اتنا اعتماد ایک نئے شخص پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس کے نتیجے میں جو منصوبہ بندی طویل المدتی ہو سکتی ہے اس کو متعین کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آج کسی انتہائی سمجھدار اور زیرک اور سنجیدہ شخصیت کو
جس کے تجربے میں ماضی کے 50-60 سال موجود ہوں، کوئی بڑی ذمہ داری تفویض کرتے ہیں تو یقیناً اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیکھنے کا موقع ہوگا، لیکن اس سے سیکھنے کا عمل بہت طویل مدت تک نہیں چل سکتا، اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ آئندہ 50 40 30 برس کی پلاننگ کر سکے۔ اس کے برعکس جب نوجوان کو کوئی ذمہ داری دی جائے گی اور پھر وہ ذمہ داری سرپرستی کے تحت دی جائے گی، اس کی سرپرستی کی جائے گی، اس کی تربیت فراہم کی جائے گی، تو اس میں پھر طویل المدتی منصوبہ بندی کرنا اور پھر وہ نوجوانوں کی جو انرجی ہے، جو ان کا جذبہ ہے اور جو ان کے اندر تازہ خون ہے، اس کو صحیح معنی میں تعمیری شکل، تعمیری جہت دینا، یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ حکمت عملی کا ایک بنیادی پہلو نظر آتا ہے۔ ایک اور واقعہ اور آخری بات، وہ مشہور واقعہ ہے لیکن اس کا بھی یہ پہلو شاید قیادت کے نقطہ نظر سے ہمارے سامنے پیش نظر نہیں رہتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو یمن کی طرف ذمہ داری دے کر روانہ کرتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، مسلمانوں کا تعلق کیسا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بات واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ ایک صاحب، ایک نمائندے کے طور پہ قریش کی طرف سے مسلمانوں سے مکالمے کے لیے، مذاکرات کے لیے جب وہاں آتے ہیں، واپس جا کے لوٹ کر جو بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی، یعنی غیر معمولی کا لفظ ہی ہمارے لیے معمولی ہو گیا، اتنا استعمال کیا ہم نے، یعنی ناقابل یقین کیفیت ہے آپ کے ساتھ اعتماد کی اور آپ کے ساتھ محبت کی کہ آپ کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان سے کیسے لڑا جا سکتا ہے، یہ جس قربانی اور ایثار کے مقام پر موجود ہیں ان سے ہمارے لیے لڑنا ممکن نہیں ہے، یہ وہ پیغام دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں، اور روانہ کرتے ہوئے روایتوں میں جو تفصیل آتی ہے اس پہ حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا، ایک نمائندہ، ایک شخص کسی کا پروردہ، تربیت میں یا تربیت یافتہ کہہ لیجئے، جونیئر کی حیثیت سے موجود ہو اور سینئر اس کے ساتھ چل رہا ہو، کیا تصور ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی۔ اور اس وقت پھر ایک اور چیز سامنے آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سوال جواب کرتے ہیں، بھائی کیا کرو گے، کیسے کرو گے، وہاں ذمہ داری ہے، لوگ آئیں گے، سوالات کریں گے، مسائل پوچھیں گے، حل کیسے کرو گے، کہہ لیں گے قرآن سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں اگر کوئی بات تمہیں قرآن میں نہ ملے، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں موجود نہیں ہوگی، ہم نے کہا اگر تم قرآن میں نہ پاؤ، تو انہوں نے کہا میں آپ کی سنت سے استفادہ کروں گا۔ اچھا اگر سنت میں بھی تمہیں نہ ملے، تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اجتہد برأیی، میں آپ سے جو سیکھا ہے، قرآن کریم سے جو سیکھا ہے، اس کی روشنی میں میں اپنی رائے استعمال کرتے ہوئے وہ مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر براہ راست تعریف کا طریقہ کیا ہوتا، آپ کہتے شاباش، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت شاندار، لیکن اس کے برعکس آپ نے کیا کہا، آپ نے ان سے تخاطب تبدیل کر کے اللہ کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں کہ تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری ثنا کرتا ہوں کہ تو نے میرے نمائندے کو اس چیز کی توفیق دی جو میں چاہتا تھا، جو میری خواہش تھی۔ یہ اگر اس کو ہم کہیں اگر اس کو ہم ایک عنوان دیں تو یہ تعریف کا انڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ شاباش دی جائے۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا ایک مثال سے اگر ہم دیکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارا کوئی چھوٹا، کوئی بچہ، کوئی بھانجا، بھتیجا، بیٹا، کوئی بھی ہمارے پاس ٹاپ کر کے اپنے اسکول میں آتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہوا، گھومتا ہوا، ناچتا ہوا، گاتا ہوا اور اپنا کارڈ لہراتا ہوا آتا ہے، میں نے ٹاپ کیا ہے، ہم اس کو تعریف کرتے ہیں، گلے لگائیں گے، شاباش دیں گے، پیار کریں گے، اور اس وقت کچھ جیب میں ہوگا تو وہ نقد بھی پیش کر دیں گے، کوئی گفٹ دے دیں گے، اعلان کریں گے چلو بھائی اس کے لیے پارٹی کرنی ہے یا بلانا ہے یا مہمان ہے یا جو بھی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا، یہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ اس وقت ماں یا باپ یا چچا یا تایا یا ماموں یا بھائی، کوئی بھی، وہ ادھر سنتا ہے، ادھر اس کو ایک خوشی اور ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس وقت وہ مصلی بچھاتا ہے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے، وہ بچہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی بچے کی، نفسیاتی اعتبار سے یہ کیفیت اس سے کہیں زیادہ ہوگی، چاہے آپ اس کو کیش بڑی سے بڑی رقم اس کو گفٹ کے طور پر دے دیں،
بعد میں جو چاہیں اس کے ساتھ تصور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جواب میں کہ اجتہد برائیے، جب ان کی تعریف کرتے ہوئے بجائے ان کو مخاطب کرنے کے اپنے رب کو مخاطب کیا، تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں بڑے سے بڑے موقع پر انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہوگا؟ کسی ایک مرحلے میں بھی ان کو کوئی تشویش پیدا ہوئی ہوگی، یا ان کے اندر عدم اعتماد کا یا خود اعتمادی کے تناسب میں کمی کا کوئی تصور آیا ہوگا؟ اصل چیز اعتبار ہے، اعتماد ہے، ٹاسک دے کر ان کو پورے اعتماد کے ساتھ آگے بھیجنا ہے۔ اور اس میں جو ایک اور نقطے کی بات ہے، ہم جب کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بازار سے یہ فرنیچر لاؤ، یہ آؤٹ لائن ہے، اس کے مطابق چلے جاؤ، اور اگر کوئی بھی کمی بیشی ہو میرا موبائل آن ہے، واٹس ایپ کر دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس وقت کہ میرے ہوتے ہوئے میں تو حیات ہوں، میں موجود ہوں، مجھے خط لکھ لینا، مجھ سے مسئلہ پوچھ لینا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اور آپ اس کی ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر، اللہ کے قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کریں گے، بلکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کو یہ اعتماد حاصل تھا کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا۔ یہ اعتماد ہے جو قیادت کو آگے بڑھاتا ہے، یہ اعتماد ہے جو ہمیں نوجوانوں کو آئندہ قیادت کے لیے تیار کرنے کا اصل سبب بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس نوعیت کی چیزیں اور اصول، ایک اتنی طویل دنیا ہے کہ اس پر کئی گھنٹوں کی گفتگو ہو سکتی ہے۔